بلوچستان میں 8 ماہ قبل گزرنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بے گھر ہونے والے افراد آج تک مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ سر اتنے پانی آئے اتنے کہ مطلب یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ مطلب 100 سالوں نے اپنے والد صاحب سے ہم لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا 100 سالوں میں بھی ہم لوگوں نے اتنا پانی نہیں دیکھا۔ اتنے زیادہ پانی آئے کہ یہ ہمارا جو ہوٹل ہے یہاں پہ یہ درختوں کے سر سے بالکل گزر چکا پانی۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ کر دے کہ یہ اتنی تو پانی بارشی تھی کہ زندگی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا میرے۔ مواصلاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ نہیں ملا کہ مدد نہیں ملا کہ راستے کھول سکے۔ ہم نے اپنی مدد اپنے تحت جو ہے نا راستے کھول دیے، گاؤں والے مل کر کے گئے تھے، راستے کھولے تھے۔ جی سر مویشی ہیں، مویشیوں کو بھی جی سر اوپر پہاڑوں پہ خیمے لگانا پڑے۔ جیسے بارش زیادہ پانی آتے رہے تو ہم لوگوں نے خود کو سیٹ پہ کیا، پہاڑوں کے اوپر سے خیمے لگائے۔ سر دراصل موسمیاتی تبدیلی کی اس کے تو ذمہ دار صرف ہم انسان ہے۔ سر دیکھو یہ بارشیں تو صرف پاکستان میں بالکل نہیں ہوئی، نہ صرف بلوچستان کے رہی، یہ تو پوری دنیا پر گھوم کر رہے ہیں۔ بلکہ ابھی بھی امریکہ میں جو ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی انہوں نے ان بارشوں نے اتنی تباہی مچائی۔ ان کا ذمہ وار صرف اور صرف انسان ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہم اپنا سامان لے کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو ہمارا سارا سامان پانی لے جاتا ہے اور ہمیں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہمارا خیمہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ سامان رکھے امداد رکھے دی، حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سامان نہیں دیا گیا، حکومت کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ یہ ابھی آپ آئے ہو تو ہماری آپ بات سن رہے ہیں۔ محمد نور اپنے گھر کا بڑا ہے اور اپنے گھر کے قریب مقامی ہوٹل میں کام کرتا ہے، جس کی عوض اسے 20,000 تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن محمد نور کا کہنا ہے کہ 20,000 کی تنخواہ میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ نہیں سر، روزگار اس مہنگائی میں 7,000 کا تو ابھی 50 کلو فٹ ہے، اس 20,000 میں سر گزارا نہیں ہوتے۔ اگر اس 20,000 میں سے ایسے قدرتی آفات آتے تو ان سے تو بالکل کچھ ہو نہیں سکتے سر۔ ارسلان رضا کا کہنا ہے کہ آرٹ اینڈ کلچر کے تھرو ہم اپنی نوجوان نسل کو آنے والے مزید کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں یا ہمارے دنیا میں جو ایک بڑا سا ایک چینج آ رہا ہے، ایک الگ سے ایک ہمارے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ اس کی کیا وجہ ہے، ان کی کن وجوہات کی بنا پر آ رہا ہے، اور ہمیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کلائمیٹ چینج پر ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بینگ اے آرٹسٹ، بینگ اے ویژول آرٹسٹ، میں اپنے طور پہ ذاتی طور پر ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تھرو جس طرح کے ہمارے چھوٹے علاقے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ڈیزاسٹرز آتے ہیں، ان چیزوں کو ہماری جو گورنمنٹ سطح پر دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ وغیرہ یا کوئی NGO یا ہماری گورنمنٹ سپورٹ کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو میرا سبجیکٹ ہے، میں اپنے حوالے سے اگر بات کروں کہ ہمیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں انگیج کرنا، اس چیز کے بارے میں بتانا کہ واٹ از اے کلائمیٹ چینج، یہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے، یہ ویدر سے اور گلوبل وارمنگ سے اور گلیشیئر کا پگھلنا ہے، اس سے ہمارے ہیومن جو ہے ہمارے انسانی سطح پہ کیا چینج آ رہا ہے، یا اس کی زندگی کو، ایک عام آدمی کی زندگی کو یہ چینج کیسے افیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس کی انفارمیشن، اس کی آگاہی ان تک پہنچانا، ان کو دینا یہ انفارمیشن، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بہت ضروری ایک بات ہے، اور اس چیز کو میں آگے بھی لے جانا چاہ رہا ہوں کہ تھرو پرفارمنگ آرٹس، تھرو ڈیجیٹل میڈیا، تھرو موبائل فون، ہم ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم ان لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو ایک ان کا مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں۔
सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाब से तकरीबन 550 अफराद हलाक, जबकि तकरीबन 50,000 बेघर और मुतासिर हुए। बेसिकली यहाँ पे हमारी तालीम का कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना यहाँ पे कोई स्कूल है। एक स्कूल है प्राइमरी, वो भी मतलब टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बारिशों से तालीम मुतासिर हुए, हम लोग जो है ना शहर जाकर पढ़ते हैं। यहाँ पे रास्ता भी ख़राब है, मतलब कई दिनों से रास्ता बंद था तो कोई जा नहीं सकता था। स्कूल तो फिर भी हो सकता था छुट्टी भी कर ले, मसला नहीं है, लेकिन खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं था सर, रास्ता नहीं था, रास्ता बंद था। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, ना रास्ता हम लोगों को तो चाहिए भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानी नुकसान नहीं हुआ सर, माली नुकसान ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। तो हमें जाने के लिए प्रॉब्लम था, शहर में तक नहीं जा सकते थे सर, रास्ते ख़राब। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गया, थिएटर हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू हम उनको, छोटे बच्चों को ख़ास तौर से स्कूल लेवल पे उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, और उनको ये आगाही थ्रू डिजिटल मीडिया हम पहुंचा सकते हैं मोबाइल के थ्रू कि हम किस तरह से उनको ट्रेन करें और उनको बताएं कि हमें मेंटली तौर पे क्लाइमेट चेंज से किस तरह से बचा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से पड़ने वाले हालात इंसानी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर सकते हैं, लिहाजा बर वक्त इक़दामात से ही हम अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं, ताकि मुस्तकबिल में मोहम्मद नूर जैसे बहुत सारे घरानों को क्लाइमेट चेंज और सैलाब की तबाहकारियों से बचाया जा सके।